الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله عليم حكيم وقال تعالى في مقام آخر والله عليم بذات الصدور وقال تعالى في مقام آخر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے محترم بزرگوں بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ دین اسلام اس دین کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا۔ چونکہ اللہ رب العزت اس دنیا کے خالق ہیں، اس انسان کے اللہ رب العزت خالق ہیں۔ جب ایک انسان، ایک فیکٹری والا ایک مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو چلانے کا طریقہ ایک کتابچہ بھی دیتا ہے، اور وہ خریدنے والے کو یہ بتاتا ہے کہ تم یہ لے کے جا رہے ہو، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے کہ آپ کو مطلوبہ فوائد اس سے حاصل ہو سکیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو کتب سماویہ عنایت کرتے ہیں تو وہ کتابچہ ہے جس کے مطابق اس انسان کو اس دنیا کے اندر چلنا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام فیکٹری کی طرف سے دیے جانے وہ مینیجر کی طرح ہیں جو لوگوں کو مینجمنٹ سکھاتے ہیں کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی آ کر اس دنیا میں تشریف لا کر انسان کو بتاتے تھے کہ اے انسان، تو دنیا میں آیا ہے، تیرے جسم کی یہ جو مشین ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو دین اسلام وہی تعلیمات ہیں جو ایک خالق کی طرف سے عنایت کردہ ہیں
کہ میری تخلیق شدہ اس مشین کو، اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری اقوام ہیں، ان قوموں میں بہت سارے دھڑے جن کے پاس اس مشین کا کتابچہ صحیح نہیں ہے، مجوسی ہیں، وہ غلط سمجھ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اور ہم نے اس دنیا کے اندر زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ کمیونسٹوں کو دیکھ لیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس نظام کے تحت گزارنا ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ رب العزت صحیح کتابچہ دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام اس طرح سے ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو واضح کرتا ہے۔ جو اس کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، سناتا ہے، میں ایسے، میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، میری یہ پوزیشن ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میں اتنی فیکٹریوں کا مالک ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں یہ عہدہ اپنے پاس رکھتا ہوں، میری یہ صفت ہے۔ تو انسان اپنی صفات کو، اپنی خوبیوں کو واضح کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو، اپنی کمیوں کو چھپاتا ہے۔ میرے اندر یہ کمی ہے، کبھی نہیں بتائے گا۔ میں وہاں ڈی ویلیو ہو گیا، کبھی نہیں بتائے گا۔ میرے سے وہاں غلط حرکت ہوئی، کبھی نہیں بتائے گا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، ہم کہتے ہیں کہ چور کبھی چوری کرنے کے بعد کبھی نہیں مانتا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو انسان اپنی کبھی کمی نہیں واضح کرتا کہ میرے اندر یہ کمی ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہر وہ کام جو انسان کی روحانی اور جسمانی اعتبار سے نقصان دہ ہو، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے نقصان دہ ہو، وہ چیز گناہ کہلاتی ہے، وہ انسان کی خامی کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے مخلوقات میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچتا ہو، جو حقوق العباد کہے جاتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی کمی رہتی ہو تو وہ بھی گناہ کہلاتا ہے۔ اور انسان اپنی فطرت کے مطابق مجبور ہے کہ وہ اپنی خامی تو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اپنی خوبی کو بیان کرتا ہے، اپنی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے، لیکن خامی کا کبھی تذکرہ نہیں کرے گا۔ بعضی خامیاں ایسی ہیں کہ انسان کی خود اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ٹھیک کر لے، لیکن معاشرے کے اندر انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔
اب یہ یوں سمجھ لیں کہ انسان کی بعضی خامیاں اس کو انفرادی طور پہ نقصان پہنچاتی ہیں اور بعضی خامیاں انسان کی معاشرتی طور پہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک بندہ درندہ بن گیا، سفاک بن گیا، وہ ایسے آلات اٹھاتا ہے جن سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، انسان کی جان کا نقصان ہے، تو معاشرے کے اندر نقصان دہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے کوئی زخمی ہو یا کوئی قتل ہو جائے۔ ایک انسان کے ضمیر اتنا گر گیا کہ وہ اپنی خواہشات کی خاطر دوسروں کا مال چوری کرتا ہے۔ اب یہ معاشرتی پورے معاشرے کی کمزوری ہے۔ ایک انسان اس نہج پہ چلا گیا کہ وہ زنا کی طرف جاتا ہے، تو یہ معاشرتی کمزوری ہے کہ خود اپنی خواہش کے لیے وہ ایک عورت کا بھی نقصان کر رہا ہے اور ایک معاشرے کے اندر غلط پیداوار کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر ان معاشرتی خامیوں کو، معاشرتی غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے نظام بنے، بڑے بڑے نظام بنانے والے بادشاہ اس دنیا کے اندر انہوں نے حکومت کی، اپنی فورسز کو بڑا مضبوط کیا۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر چوری نہیں ہوتی، ان کی فورسز بہت مضبوط ہے، جبکہ وہاں رہنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پورے مہینے کے اندر جتنی چوریاں ہوتی ہیں، امریکہ کے اندر ایک دن میں اس سے زیادہ چوریاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایسے قصے سنائے کہ اللہ کی پناہ، ان قصوں کو سننے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کی اس حالات کے اندر بھی پاکستان جیسی نعمت دنیا کے اندر کسی کو نصیب نہیں ہے جو ہمیں نصیب ہے۔ الحمدللہ ہم اس پاکستان کے ملنے پر اور اپنی فورسز پہ اور اپنے نظام کے اوپر ان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بڑے بڑے نظام رائج ہوئے، لیکن دنیا کے اندر نہ چوری رکی، نہ زنا رکا، نہ نقصانات رکے، نہ قتل و غارت رکی، نہ لڑائی دنگا فساد رکا۔ دنیا کے اندر ایک سلطنت ایسی قائم ہوئی جس کے اندر نہ چوری نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہوئی نہیں ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے ہوئی نہیں ہے، قتل و غارت کوئی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس حکومت کے افراد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ اچھائیاں کیسے آئی ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اطہر پر حجۃ الوداع کے اوپر، حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس دین کو کامل کر دیا۔ اب دین تو تب ہی کامل ہو سکتا تھا نا کہ جب یہ معاشرتی کمزوریاں بھی معاشرے سے ختم ہوں، تو دین نے اس کا کیسے انتظام کیا؟ آج تھوڑا سا اس بات پہ بات کرنے کی طبیعت بنی۔ اللہ رب العزت نے
دنیا کو دکھایا کہ طرح طرح کے بادشاہ آئے، بڑا ظلم بھی کیا، بڑی نظم و ضبط بھی قائم کیا، چوری دنگا فساد نہیں رکا، قتل و غارت نہیں ختم ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو یہ نظام بھی دکھایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج انسان دیکھتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں ہر طرح کی ریکارڈنگ ہے، اس کے باوجود بھی چوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ویڈیو آتی ہیں، چوری ہو رہی ہے، کھلے منہ چور چوری کر رہا ہے، اور اس کے بعد چور پکڑا بھی نہیں جاتا۔ سی سی ٹی وی کیمرے نے کوئی چوری نہیں روکی، کوئی قتل و غارت نہیں روکی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر یہ کام کیسے رکا؟ ایک بات دین اسلام نے امت کو تعلیم فرمائی، انسانیت کو ایک بات سکھائی، وہ کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ذریعے سے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کیا سوچتا ہے؟ صحابہ کرام کیا سوچتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس بات کو پکایا گیا، ہر معاملہ کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتے تھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو بھائی وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ ناراض نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، ورنہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کچھ احباب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک چرواہے کو دیکھا کہ ایک بکریاں چرا رہا ہے، وہ ایک آدمی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو اس سے بات کری کہ بھائی ایک بکری دے دو، ہم کاٹیں گے، اس کو کھائیں گے، تمہیں بھی کھلا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس کی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان کے دیکھو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو اس کو بولا کہ دیکھو تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم اس کو کہہ دینا کہ ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، بات ختم۔ جنگل میں پھر رہے تھے، چرا رہا تھا، وہاں پہ بھیڑیا ایک بکری کو پکڑا، اس نے چیر پھاڑ کیا اور کھا گیا۔ تو اس نے ایسے کر کے دیکھا اور اس نے پھر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کدھر گیا؟ اگر میں مالک کو یہ کہہ دوں گا تو مالک کی آنکھوں میں تو مٹی ڈال لوں گا، لیکن اللہ پھر کدھر جائے گا؟ اللہ کے ہاں تو محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں پوری بستی کا، شہر کے ایک کونے میں رات کی تاریکی ہے، ایک گھر سے آواز آئی، ارے بچی دودھ میں پانی ڈال دو۔ اب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ کان لگا کے کھڑے ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے بچی نے کہا اماں، عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے منع فرمایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا۔ تو ماں نے کہا اندر سے، ان کو نہیں پتا کہ عمر سن رہے ہیں، ماں نے کہا کہ عمر کون سا اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ڈالا ہے یا نہیں ڈالا۔ تو اس بچی نے کہا کہ اے اماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو دین اسلام نے اس بات کے ذریعے سے امت سے، اس معاشرے سے گناہوں کو ختم کیا ہے، صرف ایک بات کے ذریعے سے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک آدمی یہ سوچے گا اللہ دیکھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، پھر کیا کرے گا وہ؟ آپ بتائیں، نماز پڑھے گا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اس کو ڈیلے کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا اللہ دیکھ رہے ہیں، میری زکوٰۃ واجب ہے اور باقی ہے، فوراً زکوٰۃ دے گا۔ ایک آدمی کا دل کیا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، چلو چوری کر لیتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر کیا کرے گا وہ؟ چوری نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا۔ تو یہ ایک بات کا استحضار انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جانا انسانی معاشرے سے ہر غلط کام کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ یہی وہ چیز تھی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاشرے میں گناہ بالکل ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا اس قدر استحضار ہوتا تھا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صبح کا ٹائم تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تم نے صبح کیسے کی، کن حالات میں صبح کی؟ جب تم نے صبح کی تمہاری کیا کیفیت تھی، تمہارا دن کا آغاز کیسا ہوا؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا اللہ کے محبوب اصبحت مؤمنا حقا، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں پکا سچا مومن تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تم نے جو صبح اس حال میں کی کہ تم پکے سچے مومن تھے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب میں اس حال میں صبح کی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا عرش میرے سامنے ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اچھے اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو میں نے تو صبح اس حال میں کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حارث تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو 40 رکنی کمیٹی تھی مشاورتی، اس کے فرد تھے، ممبر تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں
کہا کرتے تھے 4 سال کی عمر میں، فرماتے ہیں کہ میرے ماموں مجھے یہ بات سکھایا کرتے تھے، یعنی ابھی 4 سال کے ہیں اور ان کے ماموں ان کو یہ بات سکھانا شروع کر دیا کہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ کیسے یاد کیا کرو؟ کہ دن کے اندر بار بار یہ کہا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کے حالات کے اندر کہ یہ بہت خوبصورت تھے، نوجوان تھے، اللہ نے حسن بھی دیا ہوا تھا، طاقت بھی دی ہوئی تھی، قد کاٹ زبردست تھا، خوبصورت نوجوان، صبح مدرسے جانا، شام کو آنا، صبح مدرسے جانا، شام کو آ جانا۔ راستے میں ایک بیوہ کا گھر پڑتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دل کے اندر خیال آیا تو اس نے ان کو اپنی ضرورت کے لیے اپنے گھر میں کسی کام کے بہانے سے بلایا اور گھر کا گیٹ دروازہ بند کر لیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انکار کیا کہ بھئی اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب گناہ ہیں، چنانچہ میں ایسا کام تو نہیں کر سکتا، میں خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اب ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے، ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے۔ ان کے دل کے اندر اللہ نے ایک ترتیب سجھائی، انہوں نے کہا کہ مجھے رفع حاجت کی ضرورت ہے، چنانچہ مجھے پہلے واش روم سے فارغ ہونے دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ واش روم میں گئے اور رفع حاجت سے فارغ ہوئے اور جو وہ پاخانہ تھا نا وہ اپنے سارے جسم پہ مل لیا۔ اب جب پاخانہ اپنے سارے جسم پہ ملا ہوا ہے، اس حال میں باہر آئے تو اس نے کہا گندا انسان، کیا بو آ رہی، کتنا پاگل انسان، پاخانہ جسم کو ملتے ہیں، چل دوڑ جائے یہاں سے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ نکلے فوراً، رستے میں ایک حوض آتا تھا، اس پہ گئے، نہایا، کپڑے دھوئے اور اچھے طریقے سے نہا دھو کے جا کے اپنے استاد کی درسگاہ میں بیٹھ گئے۔ اب درسگاہ میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد طلباء جو ساتھ اپنے ہم مکتب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں کے اندر کھسر پھسر شروع ہوئی کہ یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ کس نے لگائی؟ استاد کو بھی تردد ہوا کہ یہ اتنی زبردست خوشبو کس نے لگائی؟ اب طلباء اس نے لگائی کرتے کرتے سب کا اس بات پہ سونگ کے اتفاق رائے ہوا کہ یہ عبداللہ نے لگائی ہے، اور عبداللہ کہیں کہ میں نے تو جانے والا، میں نے تو خوشبو بڑے عرصے سے نہیں لگائی۔ استاد بھی کہیں کہ بھئی یہ تم نے لگائی، وہ کہیں کہ میں تو خوشبو لگائی نہیں ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ اب خوشبو لگائی نہیں ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ اس طلباء اور اساتذہ وہ اصرار کر رہے ہیں کہ تم نے خوشبو لگائی ہے، اور یہ انکار کر رہے ہیں کہ میں نے تو خوشبو نہیں لگائی، اللہ جانتا ہے کہ میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گئے، کہا کہ خوشبو تمہارے سے آ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خوشبو میں نے لگائی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ تو صبح یہ بنی
اور میں نے تو اپنے جسم کے اوپر بدبو لگائی تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشبو آ رہی ہے، تو میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے ساری زندگی مشک کی خوشبو آتی رہی، اس وجہ سے ان کا نام عبداللہ سے عبداللہ مشکی پڑا، کہ مشک کی خوشبو والا۔ یہ مشک جو خوشبو ہے نا، یہ دنیا کے اندر سب سے مہنگی خوشبو ہے۔ یہ ہرن کے نافے سے نکلتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہرن کو پتہ لگتا ہے نا کہ میری موت قریب ہے، یا اس نے شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو سب سے پہلے اس ناف کی اس تھیلی کو یہ ضائع کر دیتی ہے جس کے اندر مشک ہوتی ہے۔ جو اس کے پکے کھلاڑی ہیں نا، اس کو پکڑنے والے شکاری، وہ اس کو دبوچتے ہی اس کی ناف کو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ مہنگی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ تو عبداللہ، یہ جو بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام عبداللہ سے عبداللہ مشکی اس طرح سے مشہور ہوا۔ دیکھیں، ایک چیز کہ اللہ دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں کرنا، ان کی زندگی کے حالات کو چینج کرنے کے لیے اور ان کو عبداللہ سے عبداللہ مشکی بنانے کے لیے کافی ہو گئی۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ صحابہ کرام جو درندگی اور صفاکی کے اندر اسلام لانے سے پہلے مشہور و معروف تھے، پھر وہ صحابہ کرام اس درجے پہ پہنچے کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، گواہی دینے والا اللہ ہے، اور گواہی کس میں دی جا رہی ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، اور اس کو پڑھ کے سنانے والا رسول اللہ ہے، محبوب اللہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ وہ رکعا سجدا، ان کی پیشانی کے اندر رکوع اور سجدے کے نشان ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور رضامندی وہی شخص تلاش کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر یہ بات ہر وقت حاضر ہو، استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس بات کا استحضار ہوتا ہے تو وہ لوگ جو درندگی اور صفاکی کے اندر مشہور ہیں، ان کے اوصاف، ان کی توصیف، ان کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہی انسان صحیح بنتے ہیں اور وہی مسلمان بنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کا استحضار نصیب فرمائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی جو برکات عالی ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نیکی کرنا، اس کی وجہ سے نمازوں کا اہتمام کرنا، اس کی وجہ سے نیک اعمال کا اہتمام کرنا، اور ان کی اس بات کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔